نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور الرحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ آیا مقدسہ نمبر 3، سورہ شروع ہو رہی ہے، تیسری آیہ مقدسہ ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا ہے، جس سے احمد حصہ اپنے ماننے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی بلبلی میں مخمصے میں ڈال دیتا ہے۔ اس میں مخمصہ لفظ بھی ہے، بلبلی میں ڈالتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین تمہارے لیے، تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ ترجمہ بھی پورا صحیح نہیں آتا اسے، الیوم آج کے دن، اکملت مکمل کر دیا، پورا ہو گیا ہے، لکم تمہارے لیے، پہلے انبیاء کے لیے نہیں، پہلی امتوں کے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، اور رب فرما رہا ہے میں نے اپنی اپنی نعمت کو تم پر پورا فرما دیا، اتممت تمام کر دیا، علیکم تم پر اپنی نعمت، اپنا فضل تم پر مکمل کر دیا۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور میں، رب کہہ رہا ہے میں راضی ہو گیا ہوں، میں راضی ہو گیا ہوں، یا میں راضی ہوں تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر، دین چن کر، لکم الاسلام تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، حامدیشہ کو تو یہ ہوا بھی نہیں لگتی نا، وہ مفہوم جو نیچے لکھا ہوا ہے نا وہ غلط بھی لکھا ہوا ہے، تو وہ غلط ہی بیان کر دے گا، اسے آتا ہی نہیں۔ لکم تمہارے، لام اللہ کے لیے، کم ہے نا تمہارے لیے، الاسلام دینا، میں راضی ہو گیا ہوں تمہارے لیے دین اسلام کو مختص کر کے، چن کے تمہارے لیے تمہارا دین یعنی اسلام بنا دیا ہے، اس پر میں راضی ہو گیا۔ یہ رب کہہ رہا ہے میں راضی ہو گیا۔ اب یہاں انبیاء کا ذکر نہیں،
تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں. الیوم یئس الذین کفروا، تھوڑا سا پیچھے گیا ہوں، ایک جملہ پیچھے. الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن مایوس ہو گئے کافر. کافروں کے لیے مایوسی کا باعث بن گیا، انبیاء کے لیے نہیں. انبیاء کا دین ان کے پاس مکمل تھا، جو احکامات ان کو ملے وہ ان کے لیے تھے، ان کی امت کے لیے تھے، ان کی امتوں کے لیے تھے، ان کے پیرواؤں کے لیے تھے. اگلا یہ قرآن پاک جو لیا ہے اللہ نے، یہ کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، نبی علیہ السلام کی غلامی اختیار کرنے والوں کے لیے، مسلمٹوں کے لیے. مسلمٹوں کے لیے لفظ بڑے بڑے بناتا ہے، کیونکہ لانتیوں کو لفظ ہی بنانے آتے ہیں اور کچھ نہ مفہوم آتا ہے، نہ مضموم آتا ہے، نہ اس کا ترجمہ بیان کر سکتے ہیں، نہ مفہوم بیان سکتے ہیں، نہ اس کا معنی بیان کر سکتے ہیں. باقی جھوٹ جتنا مرضی بول لیں، جتنا مرضی بول لیں. اور بیچارے امتی وہ تو سمجھتے ہی نہیں، وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کیا پہلے انبیاء کا دین مکمل ہی؟ تو انبیاء کی تو بات ہی نہیں اس آیت پاک میں. دیکھ آؤ، دکھاؤ، چیلنج کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں اس آیت میں. کافروں کا ذکر ضرور ہے. الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے، ان پر اپنا کیا کہتے ہیں بجلی گر پڑی، ان پر عذاب عظیم آ گیا، ان کے کیا کہتے ہیں چہرے پہ آس پڑ گئی. آس یعنی کیا بولتے ہیں رات کو جو آس ہوتی ہے اپنا شبنم، ان کے چہرے پہ شبنم پڑ گئی، ان کے چہرے ڈھیلے ہو گئے، وہ مایوس ہو گئے. الیوم یئس الذین، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. سنو احمد عیسیٰ کے ماننے والوں سنو، یہ جو بھول بھلیاں ڈالتا ہے، کیا پہلے انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا؟ تو ان کا دین کا تو ذکر ہی نہیں. دین تو اسلام کا ذکر ہے، بات اسلام کی ہو رہی ہے اور کافروں کے مقابلے میں ہو رہی ہے. ان کا دین، اللہ نے سارے دین جتنے بھی تھے ادیان سارے کے سارے منسوخ کر دیے. جب دین اسلام آیا تو پہلے دین سارے منسوخ ہو گئے. ان کا بھی دین اسلام تھا، ان کے پاس بھی اللہ کی کتابیں آئیں، صحیفے آئے، لیکن یہ اللہ کی مرضی ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، اس نے اس کو منسوخ کر دیا. اب کافروں کے مقابلے میں اللہ نے دین اسلام عطا فرمایا نبی علیہ السلام کو، کافروں کو مقابلے میں، اور کافروں کے مقابلے بھی اللہ فرما رہا ہے. تھوڑا سا پیچھے قرآن پاک نکال کے دیکھیں، زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا، ایک لائن پیچھے، یعنی الیوم اکملت ہے، اس سے پیچھے ایک لائن چلے جائیں تو پھر اسی آیت پاک کا حصہ ہے. الیوم یئس الذین کفروا، الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. من دینکم، تمہارے دین سے، تمہارے دین کی وجہ سے آج مایوس ہو گئے کہ ان کی دال نہیں گلنی، احمد عیسیٰ کی دال نہیں گلنی. احمد عیسیٰ مایوس ہو گیا، اس کی دال نہیں گلنی، اس کو نبی عقل والوں نے نہیں تسلیم کرنا، مسلمانوں نے تسلیم نہیں کرنا. مسلمان اس پہ لعنت بھیجتے رہیں گے کیونکہ ہمارا دین مکمل ہے. احمد عیسیٰ جو دین کا بتاتا ہے نا، وہ دین نہیں ہے، وہ دین کی آڑ میں شیطانیت ہے، دین کی آڑ میں برائی ہے. محبت نہیں، عداوت ہے. اور دین اسلام کے اندر تو ہے ہی محبت، اخوت، پیار. صلات قائم کرو، غریب امیر اکٹھے آ گئے. اب امیر آدمی
ججمنٹ کرتا ہے کہ فلاں غریب ہے. کئی امیروں کو ہم نے دیکھا ہے، وہ نماز پڑھنے کے بعد اٹھتے ہیں خاموشی سے، جب وہ مسجد سے باہر نکلنے لگتے ہیں تو اس اپنے غریب بھائی کو بلا کے اس کی مٹھی میں تھما دیتے ہیں. یہ کسی کہتے ہیں اللہ کی راہ میں دینا اور دوسرے کو پتہ نہ چلے. ہم نے دیکھا ہے. اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ اسے نیک بنائے. اور سلمان جو انڈیا کا اداکار ہے، مسلمان، میرا خیال سلمان ہی نام ہے اس کا. اور سلمان نے ٹرک بھرا آٹے کا، کلو کلو کے تھیلے بنائے. کرونا وائرس میں یہ دینے والوں کی بات دینے والوں کی ہے. کلو کلو جو ملے گا آٹا سب کو ملے گا، سب کو ملے گا کلو کلو آٹا. اور جن کے پاس پیسہ تھے وہ نے کہا اتنا بڑا اداکار، اتنا بڑا رئیس آدمی، پیسے والا آدمی، تو شرم نہیں آتی کلو کلو آٹا دیتے. دیکھ کے نا، اب تھا تو وہ کلو کلو ہی تھا، تو وہ کلو کلو ہی. اور اس نے بنائے اپنے ملازمین کو، تھیلا بنایا اور پورا ٹرک بھر لیا. چلو جی، اور بستی میں جس میں انہوں نے دینا تھا، تقسیم کرنا تھا، چلا گیا. کلو کا آٹا کلو ہی ہے. اب جب جو مستحق تھے وہ کھڑے رہے، انہوں نے کہا چلو کلو تھا، رات تو ڈنگ تو ہوئے گا نا، بات تو ہے تو ڈنگ کی. اور آج دی رات تے لنگے کی سہولت نہ، روٹی کھا کے سما گئے نا. کچھ ایسے بھی ہوندے آج تو لئیے نا سلمان خان تو. اور جس ویلے انہوں نے وہ تھیلے گھر جا کے کھولے تو ہر تھیلے میں، جو میں نے سنا ہے، 12,000 روپیہ اس نے ہر تھیلے میں رکھ دیے. 12,000 روپیہ. تو وہ 20 کلو کا دیتا تھیلا، تو امیر بھی لائن میں لگے ہوتے. 10 کلو کا تھیلا لیتے تب بھی امیر لگے ہوتے، زیادہ امیر ہی رہ جاتے. نفرت کی وجہ سے وہ ہٹ گئے، اور جن کو اللہ نے واقعی غریب کیا ہوا تھا، جو غریب تھے، ان کو حق مل گیا. یہ ہیں اللہ والے. اللہ نے اللہ والا بنائے. ہماری نظر میں تو وہ ایک اداکار ہے نفرت کے لے کے، لیکن اللہ کے ہاں پتہ نہیں کتنا مقبول ہے. اللہ کے ہاں کتنا مقبول ہے. یہ میں نماز کی جو اپنا صلات کی اس کے فائدے بتا رہا ہوں کہ وہ ججمنٹ کرتے ہیں اور خاموشی سے علیحدہ بلا کے، پتہ ہی نہ چلے کسی کو، کسی نے اس کو دیا یا نہیں دیا. خاموشی سے دیا، جا بھی بچوں کو کھلا پلا عیش کر. ایسے لوگ دیکھیں جو نمازیوں کی ہیلپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. حقدار کو حق پہنچتا ہے نماز کی برکت سے، صلات کی برکت سے، اور ہم حدیث سے روکتے ہیں. اب دین کے اندر ایک نئی اختراع پیدا کر رہا ہے. لوگ پہلے انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا. ابھی ہم نے کب کہا کہ پہلے دین انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا؟ ہم نے تو نہیں کہا، کسی عالم نے بھی نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں کہا. یہ تو اپنی طرف سے شیطان کی طرح ایک نئی اختراع پیدا کر رہا ہے، نئی ایک سازش بنا رہا ہے. یہ اس میں آنے والے نہیں جو قرآن پڑھے لکھے ہیں. تھوڑا سا قرآن پاک کو کنگھالو. میں اس لیے کہتا ہوں کہ عام حدیثہ کے ماننے والوں قرآن پاک کا مطالعہ کرو. مطالعہ کرنے سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون اوپر سے ویسے کہتا ہے. ہاں، سب کی سنو، جس کی اچھی لگے اس کی بات کرو. تو اچھی یہ لگی ہے کہ اچھی جو ہے لوگوں کو اچھائی کی آڑ میں جھوٹ چھپا کے دے دینا.
وہ سارے بیچارے یہی سوال کرتے رہیں گے. پہلے انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا، انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں ہے. او بھائی قرآن پاک کے اندر جو انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اس آیت پاک میں، اس آیا مقدسہ میں انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں ہے. البتہ کافروں کا ذکر ہے. الیوم یئس الذین کفروا. قرآن پاک اٹھا کے دیکھو، میں جو بات کرتا ہوں نا وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں کہ میری بات کو کوئی رد نہ کر سکے. احمد عیسیٰ کے سارے حوالے بھی اٹھ کے آئے تو یہ بات رد نہیں کر سکتے. الیوم یئس الذین کفروا. آج کے دن کافر مایوس ہو گئے ہیں. آگے لفظ سیدھے، من دینکم، تمہارے دین سے، من سے، دینکم، تمہارے دین سے کافر مایوس ہو گئے ہیں. تمہارے دین سے آج کے دن کافر مایوس ہو گئے ہیں کہ اللہ نے اس کو تکمیل تک پہنچا دیا. وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اللہ تعالیٰ جس شمع کو خود جلائے اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا، قطعاً نہیں. یہی بات ہے جو اپنا پڑھتا ہے نا سورت صف میں، سورت صف میں ہے نا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. پڑھتا ہے نا، میں مراد، میرا نام لگا دو، میرا نام لگا دو. اگلی آیت پاک سنو، آیا مقدسہ اگلی، اس سے اگلی آیا مقدسہ. اس سے اگلی آیا مقدسہ ہے کیا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو بہتان باندھے اللہ پر کہ پہلے دین انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا. یہ بہتان ہے کہ اللہ نے تو پہلے انبیاء کا ذکر ہی نہیں کیا قرآن پاک میں، قطع نہیں کیا ذکر. کہاں ذکر کیا ہے؟ ذکر کیا ہے کافروں کا کہ الیوم یئس الذین کفروا، اور تو انبیاء کو لے رہا ہے، کافر انبیاء تو نہیں ہے نا. یہاں بھی احمد عیسیٰ نے ڈنڈی ماری ہے اور اس کے حواری بیچارے پریشان ہو کے وہ سوال کرتے ہیں کیا پہلے انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا؟ تو انبیاء کا ذکر ہی نہیں. کافروں کے مقابلے میں جو ان کا دین ہے بت پرستی، اس کے مقابلے میں دین اسلام اللہ نے مکمل کر دیا. یہ وہ والذی علی اللہ کذبا وہو یدعیٰ الی الاسلام. حالانکہ اللہ تم کو اسلام کی طرف بلاتا ہے، اللہ بلاتا ہے. آپ اس کا معنی دوسرا بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ کا رسول بھی تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہے. کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ کے اوپر الزام باندھے، الزام لگائے، افتراء کا باندھے، اللہ الکذب، جھوٹا الزام، اللہ الکذب، جھوٹا افطراء، جھوٹا بہتان باندھے اللہ پر، حالانکہ وہ یدعیٰ الی الاسلام، حالانکہ وہ تمہیں اسلام کی طرف بلاتا ہے، اسلام کی طرف بلاتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. ایسے الو کے پٹھوں کو، حرام زادوں کو اللہ ہدایت ہی نہیں عطا فرماتا جو قرآن کو بدلتے ہیں. لا مبدل لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو بدل نہیں سکتا، کہ یہ بدلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں.
دین اسلام مکمل ہوا تو پہلے انبیاء پر دین اسلام مکمل، تو انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں، اور انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں، سارے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، بلکہ میں کسی نہ کہوں گا اس عام حدیثہ کے منہ پہ تھپیڑے مارو، لتر مارو، جتیاں مارو، کہ اس آیت مقدسہ میں تو انبیاء کے دین کا تو ذکر ہی نہیں، کافروں کے مقابلے میں دین اسلام مکمل ہوا۔ چلو تھوڑا سا میں آگے بھی پڑھ لوں سورہ صف کی آیات مقدسہ، جن کو یہ جان کے پڑھتا نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ یریدوا لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ کافر، وہ ظالم لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ اپنے منہوں سے، یعنی غلط بات بتا کر، اپنے منہوں سے، منہوں کے پھونکوں سے، یعنی بھونک بھونک کر دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اللہ نے دین اسلام کو کیا کہا؟ نور اللہ کا، وہ ارادہ رکھتے ہیں تاکہ مٹائیں اللہ کے نور کو بھی افواہہم، اپنے منہوں کی پھونک سے، منہوں کی بھونک سے اللہ کے دین کو وہ مٹانا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کو بدلنا چاہتے ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے دین کو کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ کی کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کو ضرور مکمل کرے گا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اگر کافر برا مانتے ہیں، حدیثہ برا مانتا ہے تو مانتا رہے، اسلام کے مقابلے میں کوئی دین نہیں، اور مسلمان کے مقابلے میں کوئی ایماندار بندہ نہیں۔ اعمال خراب ہو گئے ہیں تو وہ اس کا ذمہ نہیں، لیکن مسلمان دین اسلام کو لینے والا ہی ہے، وہ محبت سے لیتا ہے۔ اور دوسرا منافق ہے، جس طرح عام حدیثہ منافق، اللہ فرمائے گا اپنے نور کو پورا، متم نورہ، اللہ فرمائے گا اپنے نور کو پورا، ولو کرہ الکافرون، اگر کافر برا مانتے ہیں تو پے مانے، کافروں کی اللہ کو تو پرواہ نہیں۔ اگلی آیت پاک بھی اسی کے ساتھ کی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی رب ہے، وہی رب ہے، هو الذی، وہی رب ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ واہ، ہدایت والا رسول بھیجا جو ہمیں ہدایت دیتا ہے۔ بالہدی، هو الذی ارسل رسولہ، وہی رب ہے، وہی ذات ہے جس نے بھیجا رسول کو، اپنے رسول کو، بالہدی، ہدایت کے ساتھ، رہنمائی کے ساتھ، سیدھا راہ دکھانے کے ساتھ۔ یہ ہے دین اسلام، یہ ہے دین اسلام، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ زہر کرے اس کو، پوری دنیا کے اندر زہر ہونا ہے، ہو گیا ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، لیظہرہ علی الدین کلہ، زہر کر دے تمام ادیان پر، تمام ادیان اس سے جھکے رہیں اور تمام پر یہ زہر ہو جائے، تمام پر یہ غالب ہو جائے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر اس دین کو اللہ غالب فرمائے گا، اور ہو رہا ہے۔ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ بت پرست مشرک جو اپنے آپ کو خدا کہلاتے ہیں، یہ خدا ہی تو بول رہا ہے، یہ اللہ ہی بول رہا ہے، لعنت ہے ایسے اللہ پر، لعنت ہے ایسے خدا پر۔ اللہ یہ ہے جو کافروں پر بھی دین اسلام کو مکمل کرے گا۔ وہاں بھی وہی بات ہے، یہ میں نے سورہ صف سے
آیا مقدسہ نمبر 7 اور 8 9 3 آیات مقدسہ کا ترجمہ آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. 7 8 اور 9 تک. الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اگر کافر برا مناتے ہیں، مشرک کا برا مناتے ہیں تو پے منائے. اللہ نے تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا ہے. احمد جیسا جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، یہ جھوٹا ہے، یہ بالکل جھوٹا ہے. اور وہاں بھی اس نے جو تمہارے ذہن میں ایک بات بٹھا دی ہے وہ غلط ہے. انبیاء کے دین پر نہیں، انبیاء کا دین تو ہمارے پاس ہے. وَاتَّخِذُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، جو ابراہیم کا دین چلا آ رہا تھا، اللہ نے ہمیں کہا تم اسی دین کو لو. ہاں البتہ کافروں کے دین میں الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي. محبوب آج کے دن کافر مایوس ہو گئے ہیں آپ کے دین سے. اے مسلمانوں تمہارے دین سے کافر مایوس ہو گئے ہیں. فلا تخشوم، ان سے مت ڈرو. جب کافروں کے پاس جاؤ، کافروں کے سامنے جاؤ تو سینہ تان کے جاؤ. وہاں تمہیں عاجز بن کے یا ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے جانا نہیں چاہیے. جاؤ تو تان کے جاؤ تاکہ تمہاری دہشت ان پر بیٹھے. اللہ کہہ رہا ہے فلا تخشوہم، ان سے مت ڈرو. مرنا تو ہے، اگر کوئی اکڑنے میں قتل کر دے گا تو شہید ہو جائے گا. کافروں کے سامنے سینہ تان کے جا، سینہ تان کے جا. اور اپنوں میں عاجزی سے رہے، محبت سے، الفت سے رہے. اپنوں میں آئے تو سینے کو جھکا کے رکھ. اللہ کے گھر میں آئے تو خاشعین میں شامل ہو، خشوع کرنے والوں میں شامل ہو، ہاں جی، ڈرنے والوں میں شامل ہو. رب نے یہی فرمایا یہاں بھی کافروں سے نہ ڈرو. فلا تخشوہم، ان قادیانی سے نہ ڈرو، احمد عیسیٰ کے ماننے والوں سے نہ ڈرو. فلا تخشوہم، نہ ڈرو. واخشونی، رب نے فرمایا صرف میرے سامنے ڈرو، بس مجھ سے ڈرو، کہیں میرا عذاب تم پر نہ آ جائے. واخشونی، صرف مجھ سے ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم. محبوب آج کے دن میں ہم نے آپ کا دین کو مکمل کر دیا. کافروں کے مقابلے میں، انبیاء کے نہیں. احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، مفہوم قرآن کا بدلنے والے پر لعنت بھیجو، مانے بدلنے والے پر لعنت بھیجو. انبیاء کا دین مکمل ساروں کا، لیکن کافروں کے مقابلے میں دین اسلام مکمل ہمارا. ہم مسلمان ہیں، مسلم ہیں، اسلام سے نکلا ہے. رب نے ہمارے اوپر کرم فرمایا. رب نے فرمایا سماکم المسلمین، اور مسلمانوں تمہارا نام تو میں رکھ رہا ہوں کہ تم مسلمان ہو. احمد عیسیٰ پر لعنت ہے خدا کی، جو قرآن پاک کے مفہوم کو بدلتا ہے. کافروں کے مقابلے میں دین اسلام مکمل اسلام ہے، مکمل دین ہے. اور مسلمانوں کافر جلتے رہیں. اتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی. اتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہیں اپنا انعام مکمل دے دیا ہے. یعنی قرآن پاک اسلام کی صورت میں میرا انعام لینا ہے تو قرآن کو سمجھو، قرآن کو پڑھو. یہی راہ ہدایت ہے. یہی حق تلاش کرنا چاہتے ہو تو قرآن کا کنگھالو، قرآن میں غوطہ زن ہو جاؤ. اتنا غوطہ زن ہو کہ کوئی بھی قرآن پاک کی آیت پڑھ کر تمہیں ورگ نہ لگا سکے. کتنا احمد عیسیٰ نے اس آیت کو بدل دیا. پہلے انبیاء کا دین مکمل نہیں تھا، انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں. انبیاء کا تو ذکر ہی نہیں. کافروں کا ذکر، کافروں کے مقابلے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا. یہ ایسے راز تمہیں کوئی نہیں بتائے گا کاری امانت کے علاوہ.
یا کوئی مسلمان دین والا، محبت والا، پیار والا کوئی پہنچا ہوا بزرگ بتائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تھوڑی طرف میری توجہ دو، میری طرف توجہ دو. جو میں بتا دوں اکملت مکمل ماضی کا سیگا ہے، 13واں سیگا ہے. اکمل، اکملا، اکملو، اکملت، اکملتا، اکملنا، اکملتا، اکملتما، اکملتم، اکملتی، اکملتما، اکملتنا، اکملتو، 13واں سیگا ہے. ٹوٹل 14 سیگے ہوتے ہیں. یہ فعل ماضی معروف ہے. اکمل یکملو، اکمل یکملو، اکمالن، باب افعال سے، باب مصدر اکمال ہے. اکملتو، میں نے مکمل کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے میں نے مکمل کر دیا، کر دیا اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمت. مسلمانوں لڈیاں پاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی نعمت ہی مکمل عطا فرما دی. قرآن کی صورت میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام کی صورت میں. مسلمان تو بڑے ہائی درجے والے ہو گئے جنہوں نے اپنا دین بدل دیا ہے انبیاء کے بعد. وہ اور گہرائی میں، گہرائی کے گڑھے میں، دوزخ کے گڑھے میں گر چکے ہیں، اور ہمیں اللہ نے بلند کر دیا ہے آج کے دن. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اپنی نعمت تمہیں عطا فرما دی، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ، اور تمہارے لیے پسند فرما لیا، راضی ہو گیا تمہارے لیے دین اسلام کو. اللہ نے رضیت بنا پسند کرنا ہے، پسند فرما لیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو. رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا تمہارے لیے دین اسلام کو. باقی سب دینوں سے افضل دین